اگر اس پورے جلسے میں کوئی اچانک سے آ جائے جو بالکل ننگا ہو، اس کے بدن پہ کپڑا نہ ہو، تو پہلی نظر میں ہم کہیں گے کہ یہ آدمی پاگل ہے، یہ آدمی پاگل ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ ننگا نہ ہوتا۔ ایک عقل مند انسان جس کا دماغ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ننگا گھومے گا، کیونکہ لباس ہماری ستر پوشی کرتا ہے، ہماری شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے، ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت پر غور کرو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو۔ وہ تمہاری عزت پر پردہ ڈالتی ہے، تم اس کی عزت پر پردہ ڈالتے ہو۔ وہ تمہیں چھپاتی ہے، تم اسے چھپاتے ہو۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہو، پردہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے۔ سہاگ رات کے بعد لڑکے اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں اپنی باتیں، اسلام نے قطعی طور پر حرام کیا ہے۔ بیڈ روم کے اندر میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہیں، جو محبت ہو رہی ہے، وہ میاں بیوی کے درمیان کا ایک راز ہے، ایک سیکرٹ ہے۔ اس سیکرٹ کو آپ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ خبردار خبردار، کوئی عورت اپنی سہیلیوں کو نہ بتائے، کوئی مرد اپنے دوستوں کو نہ بتائے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، اور لباس کا کام تو پردہ ڈالنا ہوتا ہے، لباس کا کام بے پردہ کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے جو نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اسلام نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور نکاح کو آسان بنانے کا بھی حکم دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے خیر النکاح ایسرہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا جائے، سب سے آسانی کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے نکاح کو آسان کرتے ہوئے فرمایا اذا خطب، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے، دیندار گھر کا رشتہ آ جائے، اچھے اخلاق والے گھر کا رشتہ آ جائے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی کر دو، تم اپنے لڑکے کی شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر بہت زیادہ فساد پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا۔ آج فتنہ پھیل رہا ہے، فتنہ پھیل رہا ہے۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنایا، بارات کا سسٹم ہم نے داخل کیا، جہیز کا سسٹم ہم نے داخل کیا، لاکھوں روپے کا ولیمہ ہوگا تب نکاح ہوگا، بارات 200 لوگوں کی بارات جائے گی تب نکاح ہوگا، 2 ویلر اور 4 ویلر ملے گی تب نکاح ہوگا۔ ہم نے جب نکاح کو ان رسموں کے ذریعے بوجھل بنایا، نتیجہ یہ نکلا آج نکاح مشکل ہو رہا ہے اور زنا آسان ہو رہا ہے۔ اتنا آسان ہو گیا زنا، موبائل کی ایک چیٹنگ کے ذریعے آج زنا ہو جاتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے ایک چیٹنگ کے ذریعے آج ہوٹل کے کسی کمرے میں جا کر کے زنا کیا جا رہا ہے۔ آج زنا اس قدر عام ہو رہا ہے، ہم نے نکاح کو مشکل بنا کر کے میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے زنا کو آسان بنا دیا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، تبلیغی جلسہ ہے، اصلاحی جلسہ ہے، میں وہی باتیں کروں گا جس کا تعلق سماج کی اصلاح سے ہے۔ اگر میری باتیں آپ کو بری لگے تو مجھے معاف کرنا، مگر جو سماج کی حقیقت ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آج ہم نے اور آپ نے زنا کو آسان کر دیا اور نکاح کو مشکل کر دیا۔ کتنے گھروں میں لڑکیاں آج 30-30 سال کی ہو گئی، باپ کے پاس بیٹیوں کے جہیز کا انتظام نہیں ہے، بیٹیوں کی شادی کرنے کے لائق وہ نہیں ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، مزدور ہے، وہ کیسے کیسے اپنی روزی روٹی چلاتا ہے، وہ کہاں سے لاکھوں روپے کا انتظام کرے گا۔ 30-30 سال کی 35-35 سال کی بن بیاہی لڑکیاں آج بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو لڑکی 18 سال کی عمر میں جوان ہو چکی ہے، جس کے اندر
مرد کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش 18 سال کی عمر سے پیدا ہو چکی ہے، جس کے اندر نیچرل طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ 18 سال کی عمر میں رکھا ہے، اس لڑکی کو آپ نے 30 سال کی عمر تک 35 سال کی عمر تک آپ نے اس کو بٹھا کے رکھا ہے۔ اگر اس لڑکی کے قدم بہک گئے، وہ غلط راستے پر چلی گئی، اللہ نہ کرے اس نے کوئی غلط کام کر دیا، تو سوچو میرے بھائی اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ لڑکے آج 18 سال کی عمر میں جوان ہو چکے ہیں، شادی ہو رہی ہے 30 سال کی عمر میں، 32 سال کی عمر میں۔ ہمارا بیٹا بھی اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوا ہے، جب سرکاری نوکری ملے گی تب شادی کریں گے، جب اچھا خاصا پیسہ کمانے لگے گا تب شادی کریں گے۔ لڑکا 18 سال کی عمر میں جوان ہوا، آپ شادی کر رہے ہیں 30 سال کی عمر میں، کیا 12 سال تک وہ کیا نماز پڑھ کر کے اور تہجد پڑھ کر کے اور قرآن پڑھ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ بڑا مشکل راستہ ہے، یہ بڑی مشکل ڈگر ہے۔ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، انہیں غلط راستے پر لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ، جب تم جوان ہو جاؤ اور بیوی کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہو جاؤ، فلیتزوج، تو تم نکاح کر لو۔ علماء کہتے ہیں یہاں نبی نے حکم دیا ہے فلیتزوج، ہمارے علماء بیٹے ان سے پوچھ لو، فلیتزوج یہ امر کا صیغہ ہے، اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ جہاں قرآن اور حدیث میں حکم دیا جائے اور دوسرا کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو وہاں امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے جس نوجوان کو زنا کا خطرہ ہو اس کے لیے شادی کرنا فرض ہے، فرض، اس کے لیے شادی کرنا فرض اور واجب ہے۔ اگر زنا کا خطرہ ہے تو اس مرد کے لیے اور اس عورت کے لیے نکاح کرنا فرض ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ نکاح سنت نہیں ہے، نکاح مستحب نہیں ہے، نکاح کرنا فرض ہے اس انسان کے لیے۔ اور کیوں کرنا ہے اس کو نکاح؟ نبی اکرم نے وجہ بھی بتا دی، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، جب وہ شادی کر لے گا تو اس کی نگاہیں جھک جائیں گی، اس کے پاس حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کی بیوی موجود ہوگی، اس کی نگاہوں پر اس کو کنٹرول ہو جائے گا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی، وہ شرمگاہ کا بھی غلط استعمال نہیں کرے گا۔ یہ ہے نکاح کی برکت۔ نکاح کے ذریعے آپ کی شرمگاہ اور آپ کی نظریں یہ دونوں محفوظ ہو جائیں گی۔ اچھا، نظر کا شرمگاہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر انسان کو اپنی نظروں پر کنٹرول نہیں ہے تو شرمگاہ پر بھی کنٹرول ہونا مشکل ہے۔ جو دن رات موبائل پر ننگی تصویریں دیکھے گا اس سے کوئی بعید بات نہیں ہے کہ وہ زنا بھی کر لے گا۔ جس کی دل اور دماغ میں گندگی بھر جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کسی 5-6 سال کی بچی کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے، وہ کسی جانور کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا غلط چیزوں کو زبان سے نکالنا ہے، والید زناہ البطش، اور ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے۔ آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، کوئی عورت آپ کے بغل سے گزر رہی ہے، آپ کے بغل میں بیٹھی ہے، وہ غیر عورت آپ کا ہاتھ اگر اس کو ٹچ بھی کر رہا ہے، یہ ٹچ کرنا بھی ہاتھ کا زنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غلط چیز کو، ناجائز چیز کو چھونا بھی ہاتھ کا زنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کے سر پہ لوہے کے ہتھوڑے سے مار کر کے اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، یہ اتنی تکلیف کی چیز نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف کی چیز یہ ہے کہ ایک مرد کسی غیر عورت کو ٹچ کرے، اس کو ہاتھ لگائے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے سر پہ اگر لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے اس میں کم تکلیف ہے جتنی تکلیف اس کو قیامت کے دن اس پر ہوگی کہ اس نے کسی غیر عورت کو ٹچ کیا تھا۔
آگے اللہ کے نبی فرماتے والرجل زناها الخطا، پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے، آنکھوں سے زنا ہو رہا ہے، زبان سے زنا ہو رہا ہے، کانوں کے ذریعے تم گندے گندے گانے اور بالی ووڈ کے سانگ سن کر کے کانوں سے زنا کر رہے ہو، تم زبان سے گالی بک کر کے زبان سے زنا کر رہے ہو، تم ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ٹچ کر کے اپنے ہاتھوں سے زنا کر رہے ہو، تم پیروں سے غلط راستے پر جا کر کے پیروں سے زنا کر رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ان تمام چیزوں پر انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے، والقلب یہوا ویتمنا، اس کے بعد انسان کے دل میں غلط کام کرنے کی تمنائیں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کے دل میں اچھائیں پیدا ہونے لگتی ہیں، والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور اس کے بعد یا تو اس کی شرمگاہ وہ کام کر ڈالتی ہے یا اس کام سے بچ جاتی ہے، یا تو انسان زنا کر ڈالتا ہے یا بچا لیتا ہے، لیکن شروعات انہی چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ آج یہ زنا عام ہو رہا ہے، اور کیوں عام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا میرے بھائی۔